آج کل ایک کامن شکایت ہر انسان کو ہے۔ ہر انسان یہ شکوہ کرتا ہے کہ بھئی کاروبار میں برکت نہیں ہے، رزق میں وسعتیں نہیں ہے، پیسے میں بے برکتی ہے۔ بہت پیسے کمائے جاتے ہیں لیکن پیسہ کہاں آتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ تو اس کے علاج کے حوالے سے ایک بہت عظیم صوفی بزرگ نے بڑی شاندار نصیحت ارشاد فرمائی ہے، وہ میں نصیحت آپ کو بیان کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے نائب النبی فی الہند خواجہ خواجگاہ معین الملت والدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی آپ زیارت کر لیں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد کا یہ خوبصورت شاندار روحانی منظر ہے۔ اجمیر شریف سے براہ راست یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں۔ سلطان الہند کے روضے پر انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ وسیم اس در پہ دولت کے سہارے کون آتا ہے، وسیم اس در پہ دولت کے سہارے کون آتا ہے، وہی اجمیر آتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں کے لیے میری دعا ہے، اللہ پاک سلطان الہند کے دربار میں آپ کو حاضری کی سعادتیں عطا فرمائے۔ تو ایک شخص نے حضرت ابراہیم بن ادھم بلخی سے پوچھا تھا، کہا حضور بڑے پیسے کماتا ہوں، بہت اچھا کاروبار ہے، مگر رزق میں برکت نہیں ہے، پیسے میں بالکل برکت نہیں ہے، بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، بڑی ساری تکلیفیں ہیں، بے برکتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم بلخی نے اس سے پوچھا، کہا یہ بتاؤ کیا تم نے کتیا دیکھی ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور دیکھی ہے۔ حضرت نے فرمایا بکری دیکھی ہے؟ تو کہنے لگا کہ دیکھی ہے۔ حضرت نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کتیا زیادہ بچے جنتی ہے یا بکری زیادہ بچے جنتی ہے؟ تو اس شخص نے کہا حضور کتیا زیادہ بچے جنتی ہے، بکری کم بچے جنتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم بلخی نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کتیا کی نسل میں برکت زیادہ ہے یا بکری کی نسل میں برکت زیادہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضور بکری کی نسل میں برکت زیادہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم بلخی نے اس سے فرمایا کہ جبکہ بکری کی نسل میں برکت ہے اور بکری کی نسل ساری دنیا میں ذبح کی جاتی ہے، یعنی بکروں کی قربانیاں ہوتی ہیں، بکریاں ذبح کی جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی بکری کی نسل میں برکت زیادہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بلخی نے اس سے پوچھا، کہا یہ بتاؤ کہ بھائی بکری کی نسل میں برکت کیوں زیادہ ہے جبکہ بکری کتیا کے مقابلے میں بچے کم جنتی ہے؟ تو اس شخص نے ہاتھ جوڑ لیا اور کہا کہ حضور آپ ہی اس راز سے پردہ اٹھائیں، آپ ہی یہ فلسفہ سمجھائیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بلخی نے اس سے فرمایا، کہا معاملہ دراصل یہ ہے کہ کتیا پوری رات جاگتی ہے اور جب صبح نمودار ہونے والی ہوتی ہے، جب فجر کا وقت ہوتا ہے، جب انوار و تجلیات کی بارشیں ہونے والی ہوتی ہیں، تب اس وقت میں کتیا سو جاتی ہے، یعنی ساری رات جاگتی ہے، اور جب صبح رحمتوں کے برسنے کا وقت ہوتا ہے تب وہ سو جاتی ہے۔ اس لیے بچے بھلے ہی وہ زیادہ جنتی ہو مگر اس کی نسل میں برکت نہیں ہے۔ جبکہ بکری کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہی رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے، بکری سو جاتی ہے، اور جب صبح نمودار ہونے والی ہوتی ہے، جب اللہ رب العزت کی رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، جب انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہوتی ہے، تو بکری جاگ جاتی ہے، اور بکری جب جاگ جاتی ہے، انوار و تجلیات میں نہاتی ہے، اللہ رب العزت کی رحمت سے فائدہ اٹھاتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی نسل میں برکت اتنی رکھی ہے کہ ساری دنیا میں بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، بکری کی نسل قربان کی جاتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس کی نسل میں بے برکتی نہیں ہے بلکہ برکت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ساری دنیا میں بکریوں کی قربانی ہوتی ہے، بکری کی نسل ذبح کی جاتی ہے۔ تو اس کو فلسفہ حضرت ابراہیم بن ادھم بلخی نے یہ سمجھایا کہ دراصل بے برکتی اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ہمارا روٹین بگڑا ہوا ہے، ہمارا شیڈیول بگڑا ہوا ہے۔ جب جاگنے کا وقت ہوتا ہے تو ہم سوتے ہیں، اور جب سونے کا وقت ہوتا ہے تو ہم جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے جب قدرت کے نظام کو ہم نے چیلنج کر دیا تو بھلے ہی پیسے بہت کما رہے ہوں مگر اس کے باوجود بھی بے برکتی ہوتی ہے، گھروں میں بیماریاں ہوتی ہیں، پیسہ آتا ہے مگر پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، کیسے کیسے خرچ ہو جاتا ہے، آدمی پریشان ہے، آمدنی کم ہے، خرچے زیادہ ہیں۔ تو آج کل یہ ایک بڑی کامن پریشانی ہے، ہر گھر میں یہی تنگی ہے، ہر گھر میں یہی پریشانیاں ہیں۔ تو اگر ان پریشانیوں سے چھٹکارا پانا ہے، نجات پانا ہے، تو صبح صبح اٹھنا ہوگا، فجر میں اپنے رب کو راضی کرنا ہوگا، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہوگا۔ جب انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، رب کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، تو اس رحمت میں ہمیں بھی نہانا ہوگا، اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہوگا، چاہے جو ہو جائے، جو بھی مشکل وقت آ جائے، ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم فجر نہیں چھوڑیں گے، ہم صبح صبح اٹھیں گے، اپنے رب کو راضی کریں گے، صبح اٹھیں گے ہماری صحت بھی اچھی رہے گی، صبح اٹھیں گے ہم اپنے رب کو راضی بھی کر پائیں گے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھ پائیں گے اور اپنے مالک کے حق کا بھی خیال رکھ پائیں گے۔ اور جب بندہ صبح اٹھتا ہے اور اپنا بستر اپنے مالک کی رضا کے لیے چھوڑتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابیاں لکھ دیتا ہے اور آخرت کی بھی کامیابی لکھ دیتا ہے۔ یہ جو نائب النبی فی الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاہ معین الملت والدین حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ دیکھ رہے ہیں، یہ سلطان الہند ایسے ہی نہیں 812 سال کے بعد میں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، بلکہ یہ عطائے رسول وہ ہیں کہ جو شب بیداریاں بھی کرتے تھے
اور جب فجر ہوتی تھی تو فجر میں اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کرتے تھے، اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے، التجا کرتے تھے اور اپنی رب کی بارگاہ میں صدائیں لگاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے پھر ان کی صداؤں کا، ان کی دعاؤں کا، ان کی مناجات کا یہ اثر ان کو عطا فرمایا کہ آج 812 سال بیت گئے، آج بھی لوگوں کے دلوں پر کسی علاء الدین خلجی کی، کسی ابراہیم لودھی کی اور کسی تغلق کی حکومت نہیں ہے، بلکہ خواجہ خواجگاں معین الملت والدین حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت ہے۔ آپ دیکھیے کہ سلطان الہند نے بھلے ہی اختیاری فاقے اختیار کیے ہوں، لیکن آج بھی 812 سال کے بعد اجمیر شریف کا ایک بڑا روزگار حضرت سلطان الہند کی وجہ سے چلتا ہے۔ مسلمان ہو یا غیر مسلم، سبھی کو سلطان الہند کے وجود کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے، سب کے کاروبار چلتے ہیں، سب کو روزی ملتی ہے۔ یہاں جتنے بھی بازار ہیں، جتنی بھی دکانیں ہیں، جتنی بھی مارکیٹ ہیں، سب کی بنیادی وجہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آج بھی اس شہر کی بنیاد اور اس شہر کی پہچان کوئی انڈسٹری نہیں ہے، بلکہ عطائے رسول خواجہ خواجگاں معین الملت والدین غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی پہچان کے حوالے سے ساری دنیا میں اجمیر شریف کو جانا جاتا ہے۔ یہاں کا ٹرانسپورٹیشن ہو، یعنی رکشہ چلانے والے سے لے کر کے دیش چلانے والے تک، سبھی کو سلطان الہند کے وجود کی وجہ سے فائدہ ملتا ہے اور سبھی کو سلطان الہند کی وجود کی وجہ سے روزی ملتی ہے، گھروں کے چولہے جلتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے رب کو راضی کر لیں، منا لیں، اپنے رب کی عبادت کر لیں، تو نہ صرف اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں بلکہ دنیا پھر آپ کے دربار سے فیض حاصل کرتی ہے اور دنیا آپ کے دربار سے پیٹ بھرتی ہے۔ یہ سلسلہ الحمدللہ آج بھی جاری ہے۔ تو ہم صوفیاء کرام کی ذات سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ میں ان کی تعلیمات سے بھی محبت کریں، اور جب ذات اور تعلیمات دونوں سے پیار ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کا مقام دنیا اور آخرت میں بلند فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں طے کرنا ہوگا کہ ہم فجر میں اپنے بستر کو زینت نہیں بخشیں گے، جیسے ہی اذان ہوگی تو اپنی رب کی بارگاہ کی طرف دوڑ جائیں گے، اپنے رب کی مسجد میں دوڑیں گے اور اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں گے، اپنے مالک کی بارگاہ میں اپنی جبینوں کو جھکائیں گے اور اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کریں گے، دعائیں کریں گے، اپنے رب کی بارگاہ میں مانگیں گے۔ یقین جانیے کہ اگر یہ روٹین ہم نے بنا لیا اور صبح فجر میں اٹھنے لگے اور رب کی رحمت سے فائدہ اٹھانے لگے تو یہ جو رزق میں بے برکتی کا شکوہ ہم میں سے ہر شخص کرتا ہے، انشاءاللہ یہ شکوے ضرور دور ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمام لوگوں کے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے، حلال کمائیوں میں، حلال رزق میں خوب وسعتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔